کہا کہ حق کا نظام یہ تھا کہ تیرے اندر توحید کو مضبوط کرے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھو اور کامیابی کے میدان میں آگے بڑھو. لیکن شیطان کا کلمہ یہ نہیں. الہی سسٹم تجھے اللہ کا عابد بناتا ہے. شیطانی سسٹم اور شیطان کا نظریہ یہ ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اپنی عبادت کرنی ہے. منیت، انانیت کے سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. اور آج یہ سسٹم بڑا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بارہا میں کہہ چکا ہوں یہ ممکن نہیں کہ میں شیطانی سسٹم میں رہ کر الہی پیغام کو بڑھاؤں. یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج جو سسٹم تبرج کہ ہر بندہ خود کو دکھانا چاہتا ہے. نام حسین کا لیتا ہے، نام امام زمانہ کا لیتا ہے، لیکن دکھانا کس کو؟ بندہ بس اسی چیز کے پیچھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فیس بک کے لائک مل جائیں. اب کچھ بھی کروں بس مجھے لائک مل جائیں، میرے فالوور بن جائیں. اگر کسی کو گالی دینے سے میرے فالوور بنتے ہیں بنے، اگر بدن کو عریان کرنے سے فالوور بنتے ہیں بنے، اگر فحاشی میں جا کر فالوور بنتے ہیں بنے. کیونکہ وہی سسٹم جو سسٹم ظلم ہے، جو صرف بندے کو چاہتا ہے تیرے اندر انانیت اور منیت پیدا ہو جائے، میں دیکھا جاؤں. اب اس دکھنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے کروں گا. اور ایک طرف سسٹم حسین ہے کہ جتنا چھپا سکتا ہے چھپا. شیطان کہتا ہے جتنا دکھا سکتا ہے دکھا، مال دکھا، دولت دکھا، امیری دکھا، اپنی گاڑی دکھا، اپنے گھر دکھا، بیٹی کی شادیاں کر تو دکھا لوگوں کو تیرے پاس کتنا ہے. اور سسٹم علی کا ہے کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے دے رہے ہیں. 3 دن تک کوفے کے یتیموں کو پتا نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں تقسیم کرنے والے کون تھے. ایک چھپانے والا سسٹم ہے، ایک دکھانے والا سسٹم ہے. یہ حسین کا نام بھی لے رہا ہے تو دکھا دکھا کر، شہرت پرستی، انانیت کہ بس میں دیکھا جاؤں. اور افسوس تو تب ہوتا ہے مجھے نہیں ملتا سوائے کربلا، اور وہ بھی کیونکہ ظلم کا سسٹم تھا اور بی بی مجبور تھی ان خطبوں کے دینے پر. بقائے سسٹم کی بات. لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے دکھائیے کہ ایون دین کی تبلیغ کے لیے بھی پوری زندگی میں سیدہ لوگوں میں آئی ہوں اور سیدہ نے لوگوں میں آ کے خطبے دی ہوں. ہاں جب حق کی لینے کی بات تھی، ولایت کے دفاع کی بات تھی، مجبور کیا جاتا تھا تو بی بی جاتی تھی صرف یہ بتانے کے لیے. یہاں تک ملتا ہے جب بی بی اس دربار میں جا رہی تھی سیدہ، تو بی بی نے کچھ عورتوں کو اپنے پیچھے رکھا تھا. کہا کیوں رکھا؟ کہ جب سیدہ جا رہی ہیں تو سیدہ کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں. جب اس بی بی سے پوچھا جاتا ہے عورت کا عظیم ترین مقام کون سا ہوتا ہے، تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ جب عورت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اور آج حسین کا نام لیا جا رہا ہے. شیعہ لڑکی حجاب میں آتی ہے، فیس بک پہ بیٹھ جاتی ہے، انسٹاگرام پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنی اداؤں سے اپنے فالوورز کو بڑھا رہی ہو. کہہ رہی ہے مولانا میں تو حجاب میں آتی ہوں. تم کس سسٹم کو فالو کر رہی ہو؟ یہ سسٹم جو تبرج جاہلی کا سسٹم تھا، جس سسٹم نے مولا علی گریہ کر رہے تھے کہ جب عورت گھر سے باہر آتی ہے اور جب لیڈنگ پوزیشن پہ آتی ہے تو پھر جنگ جمل رونما ہو جاتی ہے. اس کو فجور کیسے بڑھتا ہے؟ اسی سسٹم کے ذریعے سے میں پیغام حسین کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. نوح خانوں کی ٹیمیں بن رہی ہیں، لڑکیاں نوحیں پڑھ رہی ہیں. کیا حسین سے درد ہے یا اپنی انانیت، اپنی محبت، یا اپنے فالوور کو بڑھانا ہے؟ اس کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں نے نوحہ پڑھا، یا خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے 50,000 فالوور ہیں؟ اس نے پوری زندگی میں ایک کوشش نہیں کی. اگر تجھے 70,000 لوگوں کے لائک مل جائیں، اگر تو کوشش کرتی تجھے 1 لائک جناب سیدہ کا مل جاتا، 1 لائک جناب زینب کا مل جاتا. مردوں میں بیٹھ کر خواتین آ کے خطابات ادا کر رہی ہیں. پوچھے خود سے کہ میں نے دین پڑھا ہے، یہ دین کی کس شک میں تجھے اجازت ہے کہ تم اس طرح باہر نکلو؟ کیا اتنی ضرورت ہے کہ علماء کم ہو گئے ہیں کہ اب خواتین میدان میں آ کے لوگوں کو بتائیں گی کہ دین کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی تو ایک خاتون نے، میں نے حیرت ہوئی مجھے. اب بتاؤں گا کہ ایک سسٹم کون سا ہے جس سسٹم کے مقابلے میں امام حسین نکلے تھے. کہ کہہ رہی ہیں اسلامی حجاب یہ ہے کہ صرف اپنا ادھر تک حجاب کیا جائے جو نماز کا حجاب ہوتا ہے، چہرہ نکلا ہوا ہو. یہ ایکسٹریمزم ہے جو اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں.
سیدہ فاطمہ ایکسٹریمسٹ تھی، انتہا پسند تھی، بی بی زینب انتہا پسند تھی، بی بی معصومہ قوم انتہا پسند تھی. وہی پلورلزم کا تصور کہ حق و باطل کو جمع کرو، ایک ایسا دین کو پیش کرو کہ مولانا زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنا تھا پھر امام زمانہ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ امام اس پورے سسٹم کو بدلیں گے. سوال یہ ہے تو اس سسٹم کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام زمانہ کو وہی امام حسین کا کام کرنا ہے، امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا پہنچے، لوگوں کی چھانٹی کی نا. کربلا پہنچے، ہزاروں نے خط لکھے تھے، 72 نکلے امام حسین کے پاس آئے. جتنا حسین قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا لوگ حسین سے دور ہوتے جا رہے تھے. جتنا حسین کربلا آ رہے تھے اتنے جو سیاہیاں تھیں، جو ظلمتیں تھیں، وہ حسین سے دور ہو رہی تھی، اور جو نورانی وجود رکھتے تھے وہ حسین کے قریب آ رہے تھے. یہ چھانٹی ہو رہی تھی کہ پتا چلے نورانی کون ہے اور ظلمانی کون ہے. رسول خدا فرمائی، رسول خدا نے اسلام مسلمانوں کو بنایا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان کیا اب پتا ہونا تھا کہ کس کے وجود میں مقام تسلیم ہے. کتنے لوگ بچے؟ 4 5 6 7 بچے. ابو ذر ہے، مقداد ہے، سلمان ہے، زبیر ہے، چند لوگ ہیں جو علی کی ولایت کے پرچم کے نیچے آتے ہیں. پھر یہی امام لوگوں کو حسن کے لیے تیار کرتے ہیں. ہر امام نے اپنے آنے والے کو تیار کیا ہے. کس کے لیے تیار کیا؟ حسن نے لوگوں کو حسین کے لیے تیار کیا. مولا حسین نے امام زین العابدین کے لیے تیار کیا، امام زین العابدین محمد باقر کے لیے تیار کیا. واللہ اگر امام حسن کے لشکر میں یہ دیکھو گے کتنے شیعہ تھے جو مولا حسن کو بے حیثیت امام معصوم تسلیم کرتے تھے، 100 لوگ بھی نہیں ملیں گے. وہ بے حیثیت فرزند علی، بے حیثیت نواز رسول، بے حیثیت حکومت اور مال غنیمت کی لالچ میں امام حسن کے لشکر میں آئے تھے. جب یہ لقب دینا کہ اس نے تو ہمیں ذلیل کر دیا، جب یہ کہنا کہ جب خیمے میں امام حسن کے گئے کہ حسن نے صلح کر دی، اس پہ اگر کل وقت ملا تو امام حسن پہ تھوڑی گفتگو کروں گا، کہ حسن نے صلح کر دی. ارے ہم تو آئے تھے تاکہ مال غنیمت کو لوٹیں، اس کا مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اتنی انویسٹ کر کے اپنے گھوڑوں کے ساتھ آئے، اپنے گھر سے خرچہ اور گندم اٹھا کر آئے تاکہ غنیمت سے ہمیں کچھ ملے گا. اب حسن نے صلح کر دی، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا، کہ جو کچھ ہے لوٹو. پہلے امام حسن کے خیموں کو لوٹا. جب سب کچھ، یہاں تک کہ وہ پانی کا جو کوزہ تھا نا وہ بھی لوٹ کے چلے گئے. سسٹم دیکھو نا، برات نہیں ہے ان لوگوں میں. اس سسٹم فسق و فجور و مال دنیا کی محبت سے اور غنائم کی محبت سے ابھی تک یہ برات نکلی نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے جب اندر گیا کوزہ ہر چیز لٹ چکی تھی، میری نگاہ حسن کے پاؤں کے نیچے مصلے پر پڑی، اور مولا حالت نماز میں کھڑے ہیں، یہ ملعون مصلا کھینچتا ہے اور منہ کے بال امام حسن زمین پہ گر جاتے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جس سے امام تجھے دوری کروانا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے انسان جن لوگوں نے ظلم کیا کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دینا، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا. فَتَمَسَّسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے تجھے جہنم کی آگ سے جلا دے گا. وہ سسٹم جو سسٹم ظلم ہے، اگر تم نے ظلم کا ساتھ دیا، اور یہ سسٹم ظلم جس کا نام آخر الزمان میں دجال رکھا گیا، فلا تطع الکافرین وجاہدہم فیہ جہادا کبیرا. اے مومن، اے مسلم، تم نے اس سسٹم کا مقابلہ کتنا کیا؟ آج تم کیا اس سسٹم کی اطاعت میں نہیں ہو؟ آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس، وہ چیزیں جن کا فنڈز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسرائیل کو جاتا ہے، یہ فتویٰ تو آج ہے، بہت پرانا فتویٰ ہے، لاجیکل فتویٰ ہے کہ جن کی مدد اسرائیل کو جاتی ہے ان کو استعمال کرنا حرام ہے. اور شیعہ مجلس کرائے، مولا حسین کا نیاز کروائے، اور اس کے سفرے پر اسی کی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں. حسین کے سفرے پر یزید کی کمپنی کی پروڈکٹس پڑی ہیں. یہ میری اس سسٹم سے دوری ہے. جوان کہتا ہے مولانا کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے اتنا سسٹم کو بھر دیا کہ یہ جوان جب کوئی چیز لینے جاتا ہے اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے. بھائی ایک پانی ہے، پانی. کیا کر رہے ہیں شیعہ بزنس مین، کیا کر رہے ہیں شیعہ انویسٹرز؟ دین تو یہ نہیں کہ تم نے سال میں خمس نکال دیا، 2-4 امام بارگاہ مجلسیں کروا دی اور ایک امام بارگاہ بنوا دیا. کیا ہوا اس سے؟ تم نے اس سسٹم کو نقصان کتنا دیا؟
دشمن تو کہتا ہے تو بنا امام مارگا 24 گھنٹہ مجلسیں کرواتا ہے، اس کو کون سا نقصان ہے میری مجلس سے؟ اس نے تو اپنے مولوی بنائے ہیں یو کے میں، ان کے مولوی جو لباس شیعت میں ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، حسین بھی کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مولوی ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن ایک اور مولوی ہے جو آیت اللہ زکزکی ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا. شیعہ تو دونوں ہیں بھائی، اس نے بھی امامہ پہنا، اس نے بھی امامہ پہنا، یہ بھی حسین کی بات کر رہا ہے، وہ بھی حسین کی کا نہیں، وہ پرانے سسٹم کی بات کر رہا ہے، وہ اس یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے جو تاریخ کا حصہ ہے، یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے. یہ جوان کو جو آج کی تبرہ ہے اس تبرہ کا درس دے رہا ہے، وہ تو صرف تعصب کو پھیلا رہا ہے، تفرقے کو پھیلا رہا ہے. یہ شیعہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اس کی آنکھ کو بھی زخمی کریں گے، اس کے 3 بچوں کو بھی ماریں گے، اس کو جیل میں بھی ڈالیں گے، اس کے جوانوں کو بھی گولی ماریں گے. تو سمجھو دشمن کو کس سسٹم سے خطرہ ہے. ایران میں انقلاب سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے ایک جاسوس بھیجا ایران میں. اس وقت ایران میں پیٹرول نکلا تھا. دیکھیے کتنی باریکی سے وہ کام کرتے ہیں، آپ کے تصور سے باہر ہے. جاسوس بھیجا، وہ جاسوس کتاب لکھتا ہے، کہتا میں وہاں گیا، عقیدتی شیعہ سارے بیٹھے تھے، وہاں گیا اور تقریباً 7 سال وہاں چرواہا بن کے رہا. اس کے بننے کے بعد پوری زبان اس کو آتی تھی. اس نے کہا کہ میں سید ہوں. اب لوگوں کی عقیدت سے استفادہ کیا. پھر یہ صاحب کرامت بنا. ایک ڈنڈی اس کے پاس ہوتی تھی، اس میں کرنٹ وغیرہ ہوتا تھا. اب ٹیکنالوجی تو ہے نا ان ملونوں کے پاس. اب جو آتا تھا اس کو ڈنڈی لگا، اس کو کرنٹ لگتا تھا. کہ یہ تو بڑا پیر ہے. یہاں بھی پاکستان میں بڑے کرنٹ والے پیر گھوم رہے ہیں نا. ڈنڈی لگاتا تھا، کرنٹ لگتا تھا. ایسے کئی یہ کام کرتا تھا، لوگ مرید بن گئے. پھر ایک دن صحرا تھا، صحرا گیا، اس نے ایک ہاتھ بنایا اور خود لکھتا ہے، وہ ہاتھ بنا کے میں نے ایک اپنے کاندھے پہ رکھا. وہ رکھ کے پھر اپنے کپڑے اتار کے، اس صحرا میں گرمی بہت تھی، 2-3 دن صحرا میں گھوما. گھومنے کے بعد ظاہر دھوپ پڑی تو بدن جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. پھر آگے اس نے وہ ہاتھ اٹھایا تو وہ کاندھے پر ہاتھ کا نشان رہ گیا. مریدوں کو کہا جمع ہو جاؤ، کل رات میں نے خواب میں علی کو دیکھا ہے اور مولا علی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. اچھا، اس نے قمیص اتاری، لوگوں نے ہاتھ بھی دیکھا، واقعا ہاتھ بھی چھپا ہوا ہے. سادہ لوگ جن میں لاجک نہیں ہے، اس طرح وہ تیرے اندر آتے ہیں. یہ اختلاط ہے نا، وہ تیرے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تیرے ہی سسٹم میں اپنی فکر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ اچھا مولا علی نے کیا کہا؟ کہ مولا علی نے کہا میرے شیعوں کو جا کر بتا دو کہ اگر علی کے چاہنے والے ہو، اس شیطان کے تیل سے بچو، یعنی پیٹرول سے بچو. شیعوں نے جلوس نکالے وہاں پر کہ ہمیں پیٹرول نہیں چاہیے. پیٹرول کی پالش گاؤں کو انہوں نے آگ لگا دی اور برٹش بڑے مزے سے علی کے نام سے پیٹرول لے کے چلا گیا سارا. اب وہ ملعون جو اس زمانے میں ایسے کام کر رہا تھا، اس بے وقوف مسلمان کو سوچنا چاہیے وہ اس زمانے میں تیرے اندر آ کر کیا کیا کر سکتا ہے. نشائی بنا دیا ہے ہمیں. نشائی یہ آج کی موضوع نہیں ہے میری مجلس کا. کل کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ زیادہ مجلس پڑھتے ہیں. بھائی میرا تو اسٹائل یہی ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. میں تو افریقہ بھی گیا، وہاں خوجوں نے کہا مولانا آدھے گھنٹے سے کوئی زیادہ نہیں سنتے. میں نے کہا بس مجھے تو سننا پڑے گا بھائی، کیونکہ میں کسی جلسے میں بھی جاتا ہوں کہ مولانا 15 منٹس میں وہیں سے واپس آ جاتا ہوں. بھائی میں پورا دن انتظار کرتا ہوں ایک مجلس پڑھنے کے لیے، اور صرف آپ نہیں سن رہے، ریکارڈ ہوتی ہے، میڈیا پہ لوگ سنتے ہیں. تو جوان جو 6 گھنٹے ٹی وی پر بیٹھتا ہے، ڈرامے سنتا ہے، تھوڑا بہت میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کو فکر علی اور فکر حسین بتاؤں. کیونکہ علم جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا علم بڑھتا ہے. اور جب تک یہ زبان سنتی مزاج سے نہیں نکلے گا تب تک اس کا ذہن بیدار نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. کیونکہ یہ سسٹم اب حدیث معصوم ہے کہ فرماتے ہیں کہ عینہ الیمنی ممسوحہ، یہ جو دجال ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہے. والاخری فی جبہۃ تضیء انہا کوکب، اور دوسری جو آنکھ ہے فی جبہۃ، اس کی پیشانی پر ہے اور ایک ستارے کی طرح چمکتی ہے. اب اس ظالم کو اگر پہچاننا ہے تو یہ تو بہت پرانی بات ہے. آپ ڈالر کو دیکھ لیجیے امریکہ کے،
وہی آنکھ وہی چیز چمک رہی ہے. یہ سسٹم ظلم ہے. فلا تطع الکافرین. اب اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے، معصوم کا فرمان ہے، یہ تمہاری روزی کو بند کرے گا، یہ تمہارے معاش پر پابندی لگائے گا، یہ تمہارے رزق پر پابندی لگائے گا، یہ تمہیں ڈرائے گا کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے، جس کو ہم کہتے ہیں سینکشنز. FATF کو پڑھیے کہ انہوں نے اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے جو قانون بنائے ہیں، آپ ان قوانین کو پڑھیے کہ قانون ہے بھائی 15 سال سے اگر کم کوئی تمہاری نیشنل شہید ہے، پاکستان کے جو شہداء ہیں 70 میں 60 میں 62 میں، اگر کسی کی عمر 15 سال سے کم ہے، ان شہیدوں کا ذکر اپنی لٹریچر میں، اپنی ایجوکیشن بکس میں نہیں کرو گے، تاکہ لوگوں میں شہادت کا جذبہ نہ بڑھے. دوسرا، 18 سال سے کم بھی کوئی شہید نہیں ہوگا، اس کو بھرتی نہیں کرو گے. تیسرا، اپنی ایجوکیشن سسٹم میں، اس پر افسوس سے کچھ ایرانی لوگ بھی گئے اور سائن کر کے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ بھائی ہم کس بلا پہ سائن کر کے آئے ہیں. وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ آپ کا بچہ بڑا کیسے ہوگا. اور کیوں فرمایا یہ جو نظام ہے ظلم ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ تجھے بچانا چاہتا ہے. جو ظلم کا نظام ہے وہ تجھے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ بڑی آسانی سے دیکھیے، اب ڈینمارک سب سے بڑا ملک ہے نا، جن کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ ہم ڈینمارک جائیں. لسٹ میں آپ دیکھیں گے سب سے ہائی رینک پہ ڈینمارک کا نام. دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کہاں پر ہے؟ ڈینمارک میں. آپ ان کا نظام ہے نا، لیکن نظام باطل ہے. سب سے زیادہ کینسر وہاں پر ہے. اور سب سے زیادہ جہاں کینسر کم ہے وہ پتہ ہے کون سا ملک ہے؟ وہ یمن ہے. سب سے زیادہ، کیونکہ یمن سب سے زیادہ اسلامی رسومات پر عمل کرنے والا ملک ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاب جس ملک میں ہے وہ یمن میں ہے. ہمارے استاد یمن میں گئے، کہا یمن میں کوئی چوری نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی چوری نہیں تھی. عجیب بات کہ کوئی ایک کیس رپورٹ نہیں ہوتا تھا زنا کا یا ریپ کا، کوئی ایسا کیس نہیں تھا. تو ہم نے جب تحقیق کی کہ کیوں، کہا کہ ان کے قبیلوں میں رسم تھی، جس باپ کے گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی تھی، اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا تھا، یمن کا کوئی بھی شخص اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا. تو چھوٹی عمروں میں وہ بیٹیوں کی شادیاں کروا دیتے تھے. آج نوجوان کہتے ہیں مولانا مجھے گناہ سے بچنا ہے، کوئی ورد بتائیے. بھائی کون سا گناہ کرتے ہو؟ کہ مولانا شہوت کے گناہ میں مبتلا ہوں. اکثر نوجوان یہی سوال، وہ ورد بتاؤ مولانا. ہم زیادہ کہیں گے روزہ رکھو، اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ زیادہ کہوں گا گوشت کم کھاؤ. ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ کہے میں آم کا جوس پی کے پیاس کو بجھاؤں گا، نہیں ہو سکتا. پیاس لگی مولانا کوئی قرآن کی آیت دیجئے مجھے پیاس، بھائی نہیں ہو سکتا. کچھ سسٹمز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جسم کے کچھ تقاضے ہیں. اور یہ باپ جو اس بیٹے کی شادی نہیں کروا رہا، یہ اس تمام گناہوں میں شامل ہے جو اس کا بچہ کر رہا ہے. اچھا کیا کہتے ہیں مولانا شادی کیسے کروں، بچے کو نوکری نہیں ہے. اتنا اس ممبر سے کہہ چکا بھائی ایک بیٹی گھر میں لاؤ گے وہ کتنی روٹیاں کھائے؟ تمہارا سسٹم غلط ہے نا. تم کیا سوچ رہے ہو بہت بڑی گرینڈ مجھے ایک سیریمنی کرنی ہے شادی کی اور اس میں سارے لوگ جمع ہو جائیں. کس نے کہا؟ اہل بیت نے کہ مولا علی کی شادی ایسی تھی. تمہیں لوگوں کی پڑی ہے یا اپنے بچے کے ایمان کی پڑی ہے؟ اس کا ایمان بچانا ہے تو جلدی سے اس کی شادی کرواؤ تاکہ یہ گناہ میں نہ پڑے. اور آپ کا زمانہ اور تھا. آج کی ینگ جنریشن جس کو تم یہ بھی کہتے ہو یونیورسٹی میں جاؤ، جس کو تم یہ بھی کہتے ہو مکس گیدرنگ میں جاؤ، جس کو تم یہ بھی کہتے ہو جاؤ اپنی جاب کو تلاش کرو، اور یہ روڈوں پہ بھی جا رہا ہے کمپنیز میں. تمہیں حال پتا ہے کہ روڈوں کا حال کیا ہے؟ مکس گیدرنگ کتنی ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ کون کون سی چیزیں نہیں دیکھ رہا. نہ تم اس کی موبائل کو روک سکتے ہو، نہ فیس بک کو روک سکتے ہو. پھر تم اس کو گناہ سے کیسے روک سکتے ہو؟ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. کتنی روٹیاں کھائے گا؟ اگر بیٹا دن میں 5 روٹیاں کھاتا، یہ بیچاری بیٹی آئے گی گھر میں 4 روٹیاں کھائے گی. پھر تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہی تو براءت کا سسٹم ہے کہ تو تولا پر ہے لیکن تبرع پر ابھی تک نہیں آیا. کہ تجھے اس سسٹم سے دوری کرنی ہے، وہ سسٹم جو انسانوں کو گناہوں میں لے کر جاتا ہے. تمہیں ایک اپنی نئی ثقافت اور نئی سیولائزیشن اہل بیت کی سوچ کو اپنانا ہے. جب تک اس سوچ کو نہیں اپناؤ گے تب تک تمہارے گھر میں آرام اور سکون نہیں آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
وعجل فرجہم، سب سے زیادہ خودکشی جس ملک میں ہے وہ جاپان میں ہے. کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ سسٹم غلط ہے. صبح سے شام تک انسان کو روبوٹ بنانا سکھاتے ہیں تو خودکشی ان میں زیادہ ہے. اسلام کہتا ہے صبح کی نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد کام پہ نکلو، 12 بجے تک کام کرو. صرف 24 گھنٹہ مشین کی طرح تجھے پیسہ نہیں کمانا، تیرے وجود کے اندر کی ضروریات ہیں، روحانیات ہیں. آج انگلینڈ میں، یورپ میں پیسے دے کر ان لوگوں کو چرچ میں بھیجا جاتا ہے. بھئی ایک دن چرچ میں چلا جا. پروو ہوا ہے جو بندہ ہفتے میں ایک دن چرچ آتا ہے وہ بڑے سکون سے کام کرتا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا. یہ دن میں جو اللہ کہتا ہے مصلی پہ آ جا، نماز پڑھ، یہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے اور تجھے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے. جب سیدہ زینب سے پوچھا گیا بی بی کربلا میں تو بڑا ظلم ہوا، بھی فرماتی ما رأیت الا جمیلا، زینب نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. حسن رضا، حسن اطاعت. جب تک تو کمپلیٹلی ان برائیوں سے دوری نہیں کرتا اور حسین کے نظام کو نہیں سمجھتا، تب تک تیرے وجود میں سکون الہی پیدا نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. انشاءاللہ کل اس کی تفصیل میں بھی آئیں گے، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کہ اس صدی کی غیبت کبریٰ کی صدی میں سب سے بڑا جس شخص نے اس سسٹم کا مقابلہ کیا وہ شخصیت امام خمینی کی شخصیت تھی. کہ جب خمینی نے یہ جملہ کہا نا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، آراب جاہلی کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان بنے تو ہنستے تھے خود پہ، ارے ہم حبل کی پوجا کرتے تھے، ہم بت پرست تھے، اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ جب رات کو سوتے تھے تو عرب کھجور کا حلوہ بناتا تھا، اس کھجور سے ایک بت بناتے تھے، رات کو سونے سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد جو اپنے خدا کو کھا لیتے تھے. تو ہنس رہے تھے، خود بناتے تھے خود کھاتے تھے. رسول کو حبل سے، عزا سے خطرہ نہیں تھا. یہ مٹی کے بت محمد کو کیا کرتے ہیں؟ خطرہ تھا اس بت کے پیچھے اس پنڈت سے جو سوچ دے رہا تھا. آج کی تبرہ کو اگر سمجھنا ہے تو آج کے یزید اور ظالم کو سمجھنا ہوگا. خمینی نے آتے ہی کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ شیطان بت بناتا ہے. اس وقت امریکہ سب سے بڑے بت تمہارے جوانوں کے لیے بنا رہا ہے. یہ اپنی فلموں میں جو سپر سٹارز بنا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بت سازی ہے، جن کے ملینز نہیں بلکہ بلینز آف پیپل فالوورز ہیں. آج ایک اسلامی چینل کھولو، کتنے فالوور ہیں، اور ٹام کروز اور پتہ نہیں لیڈی گاگا مختلف چیزوں کو جا کر دیکھو، ملینز آف فالوور ہیں لوگوں کے. یہ امریکہ نے بت بنائے، لوگوں کو ان کا فالوور بنایا. سوال یہ ہے کہ تم نے کیا بنایا؟ حسین کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس سسٹم کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے کتنے امام زمانہ کے فالوور بنائے؟ تم نے کتنی سیدہ زینب کی ماننے والی بنائی ہے؟ کل انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سیرت جناب سیدہ کے چند نکات خواتین کی خدمت میں رکھوں گا کہ یہ کردار جناب سیدہ تھا. اے مومن، اس اختلاط سے بچو. امام زمانہ آ کر امام حسین والا کام نہیں کریں گے کہ وہ بھی آئیں پھر چھانٹی کریں، نہیں. ابھی سے تو سسٹم سے جدا ہو جا، اور جب یہ ساری خالص بندے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے پھر امام زمانہ ظہور کریں گے، پھر تم اس رسی سے مل سکتے ہو. تم خود کو بینہ بناؤ. اگر تو متصل ہے اس امام سے، تیرے وجود میں نور ہے. یہ لاؤڈ کچھ کر نہیں رہا، لیکن یہ جو تار ہے نا، یہ صرف میری آواز کو ٹرانسفر کر رہی ہے. اگر تو صرف ٹرانسفر والا بھی کام کرے نا، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب امام زمانہ کے ساتھ متصل ہو جائے. اور متصل تب ہوگا جب ان تمام خواہشوں سے باہر نکلے اور خود کو خالص بنا کر زینبی اور حسینی کردار بنائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. واجل فرجہم، یہ مقام حصول روحانیت ہے. جب مولا حسین کا نام لو تصور کرو کہ حسین کچھ نہ کچھ مجھے عطا کر رہے ہیں. بہترین عبادت سلام بھیجنا امام حسین پر اور برات کرنا حسین کے دشمنوں سے. السلام علی الحسین وعلی
بلند آواز سے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب الحسین السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب